السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 31 جنوری اتوار سن 2021۔ بختاور بھٹو صاحبہ کی شادی ہو گئی ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی صاحبزادی ہیں، آصف علی زرداری صاحب کی صاحبزادی۔ ان کی شادی ہوئی کراچی میں، اس سے پہلے نکاح ہوا، منگنی ہوئی، پہلے منگنی ہوئی پھر نکاح ہوا، تصویریں بھی سامنے آئی ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے۔ سب سے پہلے تو اس خاندان کو بہت بہت مبارک، بھٹو فیملی کو، کہ بڑے عرصے کے بعد انہوں نے بھی اس طرح کی ایک اپنی خوشی کی رسم دیکھی۔ تھوڑا سا میں جو آج بات کروں گا وہ شادی جس انداز سے ہوئی اس پر بات کروں گا۔ میں کوئی کرٹیسزم نہیں کر رہا، ان کا خوشی کا موقع ہے، میں اس پر کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں نے جب وہ شادی کی تصاویر دیکھیں تو مجھے بہت سارے کروڑوں ہمارے جو غریب گھرانوں میں جو لوگ ہیں وہ یاد آئے، ہماری بچیاں یاد آئیں، کس طرح سے ان کی شادیاں ہوتی ہیں، کس طرح سے ہمارے لوگوں کے مسائل ہیں۔ تو تھوڑا سا عام زندگیوں کا کمپیریزن کرنا چاہ رہا ہوں۔ بڑی بڑی شادیاں، نواز شریف صاحب کی جو پوتی ہے، یعنی جو ان کی نواسی ہے، اس کی بھی شادی ہوئی، مریم نواز صاحبہ کی بیٹی کی، ماہنور صاحبہ کی، مہر النساء جن کو کہا جاتا ہے، ان کی بھی تصاویر میں آپ کو دکھاتا، کمپیریزن کروں گا۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑی شادیاں ہوئی۔ ایک بزنس مین کی شادی ہوئی تھی، 2 ارب روپے جس پہ خرچہ آیا تھا، بڑی اس پہ خبریں آئیں، FBI نے نوٹس لے لیا، فلاں کو پکڑا جائے گا، فلاں کو پکڑا جائے گا، کبھی کچھ نہیں ہوا۔ یہ خوشی کے امیجز ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے بچوں کی یہ شادیاں ہیں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس ملک میں وہ لوگ جو جن کے نام پر حکومت کی جاتی ہے، جن کے نام پر یہ سارا پیسہ بنایا جاتا ہے، اور جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں، کبھی کسی نے ان کے جذبات کا بھی خیال کیا کہ یہ کس طریقے سے امپیکٹ کرتی ہوں گی؟ کیا ہر ماں کی یہ خواہش نہیں ہے؟ کیا ہر باپ کی یہ خواہش نہیں ہے کہ اس کی اولاد کی شادی اسی طرح دھوم دھام سے ہو؟ کیا ہمارے آقا جو اس کائنات کے مالک، ان کی جب انہوں نے اپنی بچی کو رخصت کیا تو جس انداز سے انہوں نے رخصت کیا، کیا وہ طریقہ ایسا نہیں تھا؟ ان کے پاس کوئی کمی تو نہیں تھی کسی چیز کی، اور لیکن جس سادگی سے انہوں نے اپنی بچی کو رخصت کیا، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، ایک اس کے پیچھے مقصد تھا کہ بہت سارے کہ سادگی اللہ کو پسند ہے، سادگی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ یہ جو ڈسپلے ہے دولت کا، یہ جو ڈسپلے ہے سارا اپنے وسائل کا، اس سے ایک تھوڑا گھمنڈی ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگ اس بات پر مجھے بڑی بات کریں گے، پسند نہیں کریں گے، لیکن میں یہ بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ان کو خوشیاں ان کی مبارک ہوں، میں کوئی ان کی خوشیوں میں خدا نخواستہ کوئی وہ نہیں بات کرنا چاہ رہا، لیکن کیا یہ ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم ان خواتین، ان بچیوں کے بارے میں بھی سوچیں، ان خاندانوں کے بارے میں بھی سوچیں جہاں دو ٹائم کی روٹی اویلیبل نہیں ہے؟ میں تصویریں آپ دیکھیں، یہ جو میں آپ میرے بیک ڈراپ میں بھی دیکھ رہے ہوں گے تصاویر، پھولوں کی پوری سڑک بنا دی گئی ہے جس پہ دلہا چل کے آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جس انداز میں وہ سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے ان کے عزیز و اقارب پورے ٹربنز کے ساتھ نوجوان کھڑے ہیں، اور جس طرح سے مہمان آئے ہیں وہاں پر، اور جس طریقے سے وہاں پر پھر کھانا، اب آپ دیکھیں، میں یہ میرے سامنے لسٹ پڑی ہے، میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو۔ مجھے اچھا کھانا سب کا دل کرتا ہے کھانے کو، لیکن کہاں گیا وہ 1 ڈش پارٹی کا جو ایک قانون تھا؟ پتہ نہیں کہاں پر ہے وہ۔ اب باربیکیو میں کیا تھا جی؟ دھاگا کباب، مٹن چاپس، چکن بوٹی، ریشمی کباب۔ پھر آ جائیں مین کورس میں، یہ تو باربیکیو ہے ویسے، ابھی مین کھانا اس میں آ جائیں، ہول لیمب روسٹ، پورے بکرے، پالک گوشت، مٹن پلاؤ، چکن قورمہ، بیف سٹیک، بیف چلی ڈرائی، بھنڈی فرائی، گارلک رائس، تیتر روسٹڈ یعنی بھنے ہوئے تیتر۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں آئس کریم، حلوہ، بہت ساری چیزیں۔ اب یہ سب کچھ جو ہوا اس پہ بہت خرچہ ہوا ہوگا۔ پھر بڑے بڑے لوگ، 300-350 لوگ آئے، بڑے بڑے بزنس مین، اب میں کیا کسی کا نام لوں، تحائف بھی بہت بڑے بڑے ملے ہوں گے، جو بتایا جا رہا ہے کروڑوں روپے کے تحائف۔ اب اتنا خرچہ جب آپ وہ لوگ کرتے ہیں جو رہنما ہیں، جنہوں نے بنیادی طور پر جن کو لوگوں نے فالو کرنا ہے، تو کیا میسج جائے گا؟ ذوالفقار علی بھٹو اپنی زندگی میں بہت سادہ آدمی تھے،
محترمہ بینظیر بھٹو بھی بہت سادگی سے زندگی انہوں نے گزاری اور انہوں نے اپنی شادی میں ہزاروں کی تعداد میں جو پارٹی ورکرز تھے ان کو بھی مدعو کیا، لیکن فرق اب یہ ہے کہ یہاں پر اشرافیہ تھی صرف. کون سا مجھے بتائیں غریب ورکر کو پارٹی کا، لاڑکانہ کا، سندھ کا، پنجاب کا وہاں پر آیا تھا؟ سارے وزیر، امیر، ایم این اے، ایم پی ایز سب وہی تھے اور اسی طرح سے خرچے کیے گئے. اور اب ریسیپشن جو ہے وہ لاڑکانہ میں بھی ہوگا، لاہور میں بھی ہوگا، بڑے آدمی ہیں وہاں پر، وہ ہر جگہ پہ اسی طرح کے ریسیپشن ہوں گے، سب کچھ ہوگا. اللہ مبارک کرے. لیکن ایک سوال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، آپ کمپیریزن کر لیتے ہیں. نواز شریف صاحب، یہ بڑے لوگ سب ایک ہی طرح کے ہیں، جس کا جو مرضی بات کریں. نواز شریف صاحب کی نواسی کی شادی ہے، وہ بھی ابھی ہوئی ہے 5 سال پہلے. آپ دیکھ لیں کہ کس طرح انہوں نے وہاں پر کیا. مریم نواز صاحبہ کو دیکھیں تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنی بچی کی شادی پر وہ کیا پہنے، انہوں نے ان کے سارے کا سارا پہن لیا. اور پھر تصاویر آپ دیکھیں، نریندر مودی صاحب خاص طور پر آئے، بھارت کے وزیر اعظم، پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کے خون سے ہاتھ ان کے رنگے ہوئے ہیں، شادی پہ بلا لیا، کر دی ہر چیز. ٹھیک ہے جی، آپ بلائیں شادی پہ. خاص طور پر وہ لے کے آئے پگڑیاں پنک رنگ کی. دیکھیں نواز شریف صاحب بھی پہن کے پھر رہے ہیں، ادھر مودی صاحب بھارتی پگڑیاں. ادھر بھی جو تھے وہ کوئی پارٹی کا غریب آدمی نہیں تھا، انہوں نے 1400-1500 لوگوں کو بلایا. پھر علیحدہ ریسیپشن انہوں نے بھی، اور یو اے ای میں علیحدہ ریسیپشن. بڑے لوگ ہیں بہت، اور کھانا بھی یعنی گنا نہیں جا سکتا تھا. اسی طرح مٹن اور پتہ نہیں ہرن، کیا کیا چیزیں رپورٹڈلی. اب مجھے یہ بتائیے، بڑے لوگ کی ہم شادیوں کی بات کر رہے ہیں، غریب آدمی کی شادی کی بات تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن اب اگر نیب پوچھتی ہے کہ جناب یہ صرف ایک شادی کا کھانا جو ہے آپ نے 2 کروڑ یا 5 کروڑ میں کر دیا ہے، تو یہ کہاں سے آئے ہیں پیسے؟ تو وہ کہتے ہیں وہ وچ ہنٹنگ ہے، کہتے ہیں وہ آپ سیاست کر رہے ہیں. اب آپ خوشیوں میں بھی شریک نہیں ہونے دے رہے. اگر ایک شادی ہم نے کر لی ہے تو آپ ضرور کریں شادی، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوشیاں دے، ہماری تو دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. لیکن یہ جو 22 کروڑ لوگ ہیں، یہ جو اس ملک میں رہ رہے ہیں، اس لیے جو اس ملک کو حاصل اس لیے کیا گیا تھا کہ سب عزت کی زندگی گزاریں. اب چند لوگ کیوں عزت کی زندگی گزارتے ہیں؟ باقیوں کی زندگی کیوں اجیرن ہے؟ اور پھر یہ چند لوگ جن کے ہاتھوں میں ہے سب کچھ، ان کی زندگیاں تو بہت اچھی ہیں، ہیلی پیڈ بنے ہوئے ہیں، سیکیورٹیز ان کے پاس ہیں، ان کے گھروں کی طرف کو بندہ دیکھ نہیں سکتا. ان کو کیا کتنا وہ لاکھوں کروڑوں روپے وہ خرچہ کرتے ہیں، کوئی ان سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ کوئی ان سے پوچھ سکتا ہے. تو کیا میسج ہم دے رہے ہیں؟ یہ کیا معاشرہ ہم نے کریٹ کیا ہے؟ آپ اسی لیے روزے رکھے گئے کہ آپ بھوکے رہیں تو آپ کو احساس ہو کہ غریب کی بھوک کیا ہے. آپ اس قدر خوش و خرم زندگی ہے آپ کی، اس قدر لیوش زندگی ہے، اتنی آسان زندگی، بات آپ غریب کی کرتے ہیں. آپ کو غریب کے دکھ کا کیا اندازہ؟ اب میں یہ بات کرتا ہوں تو پھر برا لگتا ہوں، میں بلا تخصیص یہ بات کر رہا ہوں. یہ میں وہ جو ماسٹر تھے اور وہ جو دوسرے تھے جنہوں نے لاہور میں شادی کی تھی 2 ارب روپے کی، ایف بی آر نے نوٹس دے ہے جی، پوچھ رہے ہیں جی کیا ہوا اس کا. بڑے آدمیوں کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ تحریک انصاف میں بھی ایسے ہی ہیں لوگ. یہ سب بڑے لوگ جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں ان کے بچوں کی، تو یہ اسی طرح کرتے ہیں. ان میں آپ یقین کریں کوئی فرق نہیں ہے. یہ پارٹیاں چینج کرتے ہیں صرف اپنے مفادات کے لیے. کب تک ان کے ہاتھوں ہم لوگ ایکسپلائٹ ہوتے رہیں گے؟ سب کو کھڑا ہونا پڑے گا، خاص طور پر وہ لوگ جو ووٹ دیتے ہیں. ووٹ کی بہت بڑی طاقت ہے. آپ پہچانیں، دیکھیں یہ اس طرح کی زندگی اور اس طرح کے رہن سہن والے لوگ، انہوں نے غریب کے دکھ کا کیا مداوع کرنا ہے. میں معافی چاہتا ہوں، میری باتیں بری لگی تو میں معافی چاہتا ہوں، لجاجت سے ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں. لیکن یہ سچ ہے، کڑوا سچ ہے. دل میرا اللہ اور بھٹو خاندان کو خوشیاں دے، شریفوں کو دے، سب لوگوں کو دے. لیکن یار کچھ خوشیاں تو پاکستان کے غریب لوگوں کو بھی دے دیں نا. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ ساری خوشیاں آپ ہی کے ذمے ہیں اور قربانی کا بکرا ہم غریب لوگوں نے بننا ہے. بہرحال اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.